أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أولاد آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ اجتماع جمعے کا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی تو ایک جمعہ اور مل جائے گا، ورنہ یہی آخری جمعہ شمار ہو جائے گا۔ اس لیے اس اصول اور قانون کے تحت جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، صلی صلاۃ مودع، کہ نماز الوداعی ادا کر، یعنی جو تو نماز پڑھ رہا ہے یہ سمجھ کے یہ الوداعی نماز ہے، پھر نہیں ملے گی، تو اس نماز میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اور یہ جو جمعہ ہے یہ صلاۃ مودع کی طرح الوداعی جمعہ سمجھا جائے، اگر مل گیا تو اللہ کی نعمت ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا ہم پر کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعات، یہ مہینے اور یہ دن، یہ رات، یہ برکتوں والے، رحمتوں والے، سعادتوں والے عطا فرمائے ہیں۔ اور انسان رمضان میں سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے اور سلامتی کے ساتھ گزار لے۔ سلمنا رمضان وسلم رمضان الینا، کہ رمضان ہمارے لیے سلامتی بن جائے، ہم رمضان کے لیے سلامتی ہوں۔ تو یہ انعام ہے کہ انسان عبادت کر سکے، نیکی کر سکے، روزہ رکھ سکے، نماز ادا کر سکے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکے، اللہ کے سامنے جھک سکے، اس کے حکم کی بجا آوری اس کی زندگی کی بنیاد بن جائے، تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ کیونکہ انسان جب بیمار کے پاس جائے گا تو اسے صحت کی قدر پیدا ہوگی، جب کمزور کے پاس جائے گا تو اسے طاقت کی قدر پیدا ہوگی، کہ یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے فرصت عطا کی ہے اوقات کے اعتبار سے، تو یہ اس کے پاس بیٹھے جو مصروف ہے، جس کو وقت نہیں ملتا اور وہ مجبور ہے، پابند ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اور جس کو اللہ نے فرصت عطا کر دی، اسے سہولت عطا کر دی، وہ اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کی بجا آوری میں مصروف عمل ہے، تو یہ اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب اس صحت کو، اس فرصت کو اگر وہ غنیمت جانتا ہے اور اسے خیر کے کام میں خرچ کر دیتا ہے، اچھائی کے کاموں میں لگا دیتا ہے، نیکی کے کام پر اس کو صرف کر دیتا ہے،
تو یہ اللہ کی طرف سے اس پر انعام ہو گیا۔ اس لیے حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، حسد تو گناہ ہے، جرم ہے، لیکن حسد کی ایک قسم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان دو آدمیوں پر انسان کو رشک کرنا چاہیے، اس میں غبطہ پیدا ہونا چاہیے، خواہش پیدا ہونی چاہیے۔ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال عطا کیا، وہ رات دن اللہ کے حکم پر اس کی مخلوق کی خدمت میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے، جمع کر کے نہیں رکھتا۔ اور میں تم بھی رش کرو کہ مجھے بھی ایسے مال مل جائے تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ دوسرا فرمایا، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، جسے اللہ نے قرآن عطا کیا، جسے دین دیا، جسے علم نبوت عطا کیا، اور وہ رات دن اس خدمت میں مصروف عمل ہے، اس کام میں لگا ہوا ہے، اللہ کی مخلوق کو اس کی تعلیم دے رہا ہے، تو فرمایا اس پر تمہیں حسد کرنا چاہیے، رش کرنا چاہیے، غبطہ کرنا چاہیے کہ مجھے بھی یہ نعمت میسر آ جائے، میں بھی اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کروں، میں بھی قرآن کی تعلیم دوں، میں بھی دین کے مسائل انسانوں کو سکھاؤں۔ تو یہ رشک اس کا حکم دیا۔ تو میرے دوستو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا، گناہ کے کاموں سے پیچھے ہٹنا، رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو وہاں اعلان ہوتا ہے، فرشتہ آ کر یہ بات کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، یہ تیرا زمانہ ہے، یہ تیرا دور ہے، یہ نیکی کا دور ہے۔ اور یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ، تیرا دور نہیں، تو اپنی برائی کو اپنے پاس رکھ۔ تو گویا فرشتہ روزانہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھتے چلے جائیں، خیر کے چاہنے والے آگے بڑھتے چلے جائیں، اللہ کے حکم کو چاہنے والے آگے بڑھیں، نماز کو چاہنے والے آگے بڑھیں، حقوق اللہ کو قائم کرنے والے آگے بڑھیں، حقوق العباد کو قائم کرنے والے آگے بڑھیں، اللہ کے حضور میں توبہ کرنے والے آگے بڑھیں، اللہ کے حضور سے وہ نعمت اور اس کے انعام کو حاصل کرنے والے وہ آگے بڑھیں۔ یا باغی الخیر اقبل، تو آ گیا، نیکی کو قائم کر، سوسائٹی کو نیکی اور سماج کو نیکی کے ساتھ آراستہ و پیراستہ کر۔ اب یہ حکم دے دیا کہ تم رمضان المبارک میں خیر کے ان کاموں کی طرف آگے بڑھو۔ اور قرآن حکیم ہمیں توجہ دلاتا ہے، بار بار اس کی طرف رہنمائی قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو توبہ کی بنیاد پر درست کر لیں۔ اس لیے قرآن حکیم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ ایمان والوں کو یہ بات فرما رہا ہے، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کے حضور میں خالص، صحیح اور درست توبہ کو اختیار کر لو۔ توبۃ نصوح، یہ تمہاری زندگی کی بنیاد بنے۔ اس لیے مسلمان ہر آن ہر گھڑی اپنے گناہ پر، اپنی غلطی پر اسے شرمسار ہونا چاہیے، اس کے اندر ندامت کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اگر کسی انسان کو ندامت مل جائے، توبہ کی توفیق مل جائے، آنسو بہانا مل جائے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا مل جائے، دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، تو نیکی کرنے سے، خیر کے کاموں کو اختیار کرنے سے اس کا جو رزلٹ نکلنا چاہیے، جو اس کا اللہ کی بارگاہ میں اس نے جو چیز پیش کرنی ہے، تاثیر اس کی جو پیدا ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ توبہ ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں پر، اپنی زندگی پر، اپنی کتاب زندگی پر نگاہ دوڑائے کہ میں نے کس دن، کس رات میں، کس شام میں، کس صبح میں کون سا کام ایسا کیا ہے کہ جس کام کو مجھے آج اللہ کے حضور میں پیش کر کے معافی مانگ لینی چاہیے، تاکہ میں اپنے نامہ اعمال کو کلیئر کر لوں، نامہ اعمال کو صاف کر لوں۔ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو میں صاف اور ستھرے نامہ اعمال کے ساتھ پہنچ سکوں۔ تو اللہ نے یہ ہمیں موقع عنایت کیا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ یہ دروازہ
اللہ نے توبہ کا کھلا رکھا ہے، اس لیے فرمایا یہ دروازہ تب بند ہوگا جب غرغرہ موت آئے گی۔ جب انسان پر موت آتی ہے تو یہ موت توبہ کے دروازے کو بند کر دے، یہ موت توبہ کے دروازے کو آ کر ختم کر دیتی ہے۔ اب توبہ قبول نہیں۔ جب انسان پر غرغرہ موت آ جائے، موت کی غشی پیدا ہو جائے اور وہ اس دنیا سے، اس جہان سے وہ اگلے جہان کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائے، فرمایا بندے اب وقت ختم ہو چکا، اب توبہ نہیں ہے، اب تیری توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یا دوسرا، جب اللہ اس کائنات کے نظام کو درم برم کر دے گا، سورج اپنی مخالفت کی سمت سے نکلے گا، زمین و آسمان کے نظام کو توڑا جائے گا، دابۃ الارض ایک جانور زمین سے نکلے گا، اس کی زبان ہوگی، وہ گفتگو کرے گا، ہم اس کی گفتگو کو سمجھیں گے۔ آج ہم جانوروں کی گفتگو نہیں سمجھتے، اللہ کے نبی سمجھتے تھے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے۔ آج صبح خلاصہ جو ہم پیش کر رہے ہیں صبح کی نماز کے بعد، اس میں یہ واقعات گزرے ہیں کہ چیونٹی بولی، فتبسم ضاحکا من قولہا، چیونٹی کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ ہدہد بولا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس اونٹ آتا ہے، شکایت کرتا ہے، اللہ کے نبی اس کی بات سن کر سمجھ رہے ہیں، اسے جواب دے رہے ہیں، اس کے مالک کو بلاتے ہیں۔ ایک ہرنی اللہ کے نبی سے التجا کرتی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، اس بندے نے مجھے یہاں باندھ دیا ہے، قید کر دیا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں، میرا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں، اسے جواب دے رہے ہیں، اسے چھوڑ رہے ہیں، وہ دودھ پلانے جاتی ہے، وہ واپس آتی ہے، آپ سفارش کر رہے ہیں اس کی کہ اس کو آزاد کر دو، اللہ تمہیں انعام عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، جب وہ دابۃ الارض بولے گا میں اس کو سنوں گا، دابۃ الارض بولے گا آپ اسے سنیں گے، اس دور میں موجود لوگ سنیں گے اور اس کو سن کر لوگ ایمان لانا چاہیں گے، توبہ کرنا چاہیں گے، نادم ہونا چاہیں گے، استغفار کریں گے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا بندو وقت ختم ہو چکا، وقت مکمل ہو چکا۔ جب پرچہ انسان دینے کے لیے بیٹھتا ہے، پیپر، اس کا وقت ہے کہ یہ 2 گھنٹے کا پیپر ہے، یہ 3 گھنٹے کا ہے، یہ 5 گھنٹے کا ہے۔ جب وہ ٹائم پورا ہوتا ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے اور لکھ لوں، لیکن وہ ٹیچروں سے کہتا نہیں بیٹا وقت ختم ہو چکا، جو لکھ لیا سو لکھ لیا، وہ اسے کھینچ لیتا ہے کہ بس اب انتہا ہے، اب نہیں ہو سکتا اور نہیں لکھا جا سکتا۔ میرے دوستو، ہم دنیا میں پیپر دے رہے ہیں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک سوال کا جواب لکھ رہا ہے، ہماری کتاب زندگی تیار ہو رہی ہے، ہمارے نامہ اعمال بھرے جا رہے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کے یہ نامہ اعمال لے کر آئے گا اور اس کے 3 نامہ اعمال پیش کرے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ دیکھ، یہ نیکیوں کا کھاتا ہے، یہ گناہوں کا کھاتا ہے، یہ میری نعمتوں کا کھاتا ہے جو میں نے تجھے دنیا میں نعمتیں دی تھی۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، جوانی دی، صحت دی، سلامتی عطا کی، رزق دیا، گھر دیا، اولاد دی، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، رشتہ دار دیے، دوست دیے، مسجدیں دی، قرآن دیا، علماء دیے، قرآ دیے، حفاظ دیے، صحت دی، بہت نعمتیں ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندو وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی شروع کر دو، اللہ نے تمہیں نعمتیں کیا کیا دی ہیں، اے میرے بندو لا تحصوها، ان نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ کی نعمتیں تم پر کتنی ہیں، اس کی نعمتیں ہی نعمتیں۔ یہ سورج نکلا ہے، یہ صبح ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ شام ہوگی، سورج غروب ہو جائے گا، رات آئے گی، آپ آرام کریں گے، سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، سحری کھائی، آپ کی سحری ہضم ہو گئی، آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوا، آپ کو موشن نہیں آئے، آپ کو گیس نہیں ہوئی، آپ نے اسے ہضم کر کے جسم کا حصہ بنا دیا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ پڑے ہیں انہوں نے سحری کھائی، ان کے پیٹ میں درد ہو گیا، تکلیف سے بلبلا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ان نعمتوں کی قدر دانی کرنا اور اپنے اس منعم حقیقی کی پہچان پیدا کرنا کہ میرا منعم حقیقی میرا اللہ ہے، منعم حقیقی میرا رب ہے، منعم حقیقی میرا خالق ہے، منعم حقیقی میرا مالک ہے۔ اس میرے مالک نے، میرے خالق نے
میرے رب نے مجھے پیدا کر کے میرے لیے کائنات میں نعمتوں کو بھر دیا، تو اب مجھے بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود وہ اللہ، وہ رب العالمین، وہ احکم الحاکمین، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ کائناتوں کا خالق و مختار، وہ اپنے اس بندے کا انتظار کرتا ہے۔ اے میرے بندے، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، ما غرک بربک الکریم، اے بندے، ایسے کریم رب سے تو دھوکے میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ کیوں دور ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کس راستے پر چل پڑا ہے؟ اللہ بندے کا انتظار فرما رہے ہیں کہ بندے آ جا، میں تیری توبہ کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں۔ رات سے صبح تک وہ رب انتظار کرتا ہے، وہ خالق انتظار کرتا ہے، وہ مالک انتظار کرتا ہے۔ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ پھر بھی انتظار کرتا ہے۔ جس نے ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزار دی، جس نے ساری زندگی اس کے حکم کی خلاف ورزی میں گزار دی، جس نے ساری زندگی اپنی جبین کو اس کے سامنے نہیں جھکایا، جس نے ساری زندگی اپنا ناک اس کے سامنے نہیں رگڑا، جس نے ساری زندگی اللہ کی مخالفت میں وقت گزار دیا، اب وہ جب توبہ کرتا ہے، ایک لفظ توبہ کا کہتا ہے، ایک لفظ توبہ کا کہتا ہے، ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا ہے، اللہ اس آنسو کی لاج رکھتا ہے، اللہ اس ایک لفظ کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ تو ساری زمین گناہوں سے بھر دے، گناہ کر کر کے ساری زمین گناہوں سے بھر دے، حالانکہ انسان گناہوں سے زمین نہیں بھر سکتا، اللہ مثال دے رہا ہے، اللہ اگزامپل دے رہا ہے، اے میرے بندے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تو اتنے گناہ کرے کہ تیری گناہوں سے زمین بھر جائے، عنان السماء، وہ گناہ اوپر نیچے رکھتے 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 آسمانوں کے کناروں کو چونے لگ جائیں، 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی، اتنے گناہ کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ثم دعوتنی، پھر تو مجھے پکارے، ثم رجوتنی، تو پھر میری طرف رجوع کر لے، مجھے اپنا بڑا مان لے، غفرت لک علی ما فیک، میں تیرے یہ سارے زمین بڑے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، بندے مجھے پرواہ نہیں ہوگی کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، صرف شرط یہ ہے دعوتنی ورجوتنی، کہ تو میری طرف آ جا، تو مجھے پکار، تو مجھے رب مان، میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو جان، اور پھر تو میرے حضور میں حاضر ہو جا۔ میرے دوستو، آج ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارے پاس ہر ایک کے لیے وقت ہے، ہر ایک کو ہم ٹائم دیتے ہیں، ہر ایک کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور نہیں کرنا چاہتے تو اس رب کریم کو نہیں کرنا چاہتے جو دنیا والے راضی ہونے کے لیے تیار نہیں، ان کی منتیں ترلے کر کے راضی کر رہا ہے، اور وہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرے بندے میں انتظار کر رہا ہوں، میں تیرا راستہ دیکھ رہا ہوں۔ جیسے ماں باپ اپنے نافرمان بچے کا رات کو راستہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گناہ چھوڑ کر، جرم چھوڑ کر، بد اخلاقی چھوڑ کر کس وقت گھر میں آئے گا، گھر کا دروازہ بند کریں گے۔ وہ اسے سمجھاتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں، وہ اپنا جسم کا حصہ اسے چھوڑ نہیں سکتے، اسے اپنے سے الگ نہیں کر سکتے، اسے کاٹ نہیں سکتے، انتظار میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اسے نیک بنا دے۔ اب رات ماں بیٹھی ہے، بیٹا 1 بجے گھر داخل ہوتا ہے، کبھی 2 بجے آتا ہے، وہ اٹھ کر روٹی بنا کر دیتی ہے، وہ کھانا پکا کر دیتی ہے، یہ چائے مانگتا ہے وہ چائے دیتی ہے، پانی مانگتا ہے وہ پانی دیتی ہے، اسے پتہ ہے یہ نافرمان ہے، یہ گناہ کر کے آیا ہے، یہ رات بھر گزار کر آیا ہے، وہ ماں پھر بھی عطا کر رہی ہے، تو سوچو وہ رب کریم جو 70 ماہوں سے زیادہ رحمان ہے، جس نے رحمتوں کو پیدا کیا ہے، اس کا اپنے بندوں کے ساتھ کیا حال ہوگا، وہ کیسے اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی سواری پر اپنا سامان لے کر جا رہا ہے، جنگل و بیابان میں پہنچا، سستانے کے لیے اس نے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، سواری باندھ دی، اور پھر اس کے بعد وہ سو گیا۔ جب اٹھا تو اس نے دیکھا سواری غائب ہے، وہ جنگل میں مارا پھر رہا ہے،
وہ سواری کو تلاش کر رہا ہے، میری سواری مل جائے، میرا پانی بھی اس میں ہے، میرا کھانا بھی اس میں ہے، میری حیات وہاں پر ہے، میری زندگی اس کے ساتھ ہے، وہ تلاش کرتا ہے، سواری نہیں ملتی، تھک جاتا ہے، بھوک سے نڈال ہو جاتا ہے، پیاس سے پریشان ہو جاتا ہے، جنگل و بیابان میں کوئی اس کے پاس پہنچنے والا نہیں، اپنی قبر خود کھودتا ہے، اس قبر کو کھود کے اس قبر کے سرانے لیٹ جاتا ہے کہ جب آخری ہچکی لوں گا اپنے کو ساتھ، جب وہ دیکھتا ہے کہ سواری پاس کھڑی ہے، اس پر کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، اور خوش ہو جاتا ہے، اور خوش ہو کر کہتا ہے اے میرے رب انت عبدی وانا ربک، اے میرے رب تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کلمہ کفر اس کی زبان سے نکلا، اپنے کو رب کہہ رہا ہے، رب کو بندہ کہہ رہا ہے، بفرحن وسرورن، خوشی کی وجہ سے موت سے بچ گیا ہے، کھانا مل گیا ہے، پانی مل گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ مثال دے کر سمجھایا بندو، اللہ جب کوئی گناہگار بندہ، جب کوئی مجرم بندہ، جب کوئی اللہ کا نافرمان بندہ، جب کوئی عاصی بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے خوشی میں اپنے آپ کو رب کہہ دیا، اپنے رب کو بندہ کہہ دیا۔